اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلے تو معذرت، کچھ ریفرنسز لکھنے تھے، اس وجہ سے 5 سے 10 منٹ کلاس لیٹ ہوئی۔ اب دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اوقات دل میں آتا تھا کہ یہ لوگ جو بار بار جو کہہ رہے ہیں کہ اس کوئی معجزہ دکھا دیں، یہ اس پہاڑ کو سونے کا کر دیں، مکہ کو سرسبز کر دیں، یہاں پہ نہریں جاری کر دیں، تو اگر میں کوئی ایسا معجزہ دکھا دوں ان کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے تھے کہ اگر کوئی ایسا معجزہ دکھا دوں ہو سکتا ہے یہ ایمان لیں۔ اب ان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خواہش کے پیچھے جو ہے وہ وہی تھا کہ اسلام کا دین جو ہے وہ اور پھلے پھولے۔ اگر یہ معجزے کے اوپر مانتے ہیں، حالانکہ قرآن سب سے بڑا معجزہ تھا، لیکن اس کے علاوہ کوئی معجزہ مانگتے ہیں تو ہم اس معجزے کو جو ہے وہ اللہ دکھا دیں ان کو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواہش کے جواب میں جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں پہلی آیت کریمہ میں؟ وہیں یرو، یا وہ یہ کہا کرتے تھے، اگر ہم دیکھیں کہ قرآن پاک میں اور جگہ پہ ہے فَاسْقِطْ إِلَيْنَا كِسَفًا، وہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈراتے کہ تمہارے اوپر جو ہے وہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو اس وقت وہ آگے سے کرتے ہمارے اوپر جو عذاب گرانا ہے گرا دو۔ تو رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وہیں یرو، اور اگر یرو وہ دیکھ لیں، کسفن کاف سین فے، اس کا معنی ہوتا ہے ٹکڑا، اگر وہ دیکھ لیں کوئی ٹکڑا من السماء ساقطا، آسمان سے ساقط گرتا ہوا، سقوط اسی سے لفظ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا سقوط ڈاکہ یا سقوط فلاں، مطلب ہوتا ہے گرنا۔ اگر وہ دیکھ لیں کوئی ٹکڑا آسمان سے گرتا ہوا، یقولو وہ کہیں گے صحابن کہتے ہیں بادل کو، یہ بادل ہے مرکوم، تہبت ہے، رقم سے رے کاف میم، کہ یہ تو تہ بدر تہ بادل ہے، یہ تو ایسے، یعنی کہ اگر کوئی ایسا معجزہ دکھا بھی دیں ان کی آگے سے کوئی نہ کوئی توجیہ، کوئی دلیل جو ہے وہ لے آئیں گے کہ یہ بادل تھے، یہ بادل اوپر اکٹھے ہوئے تھے، اس میں فلاں نقص ہوا اور فلاں کی وجہ سے جو یہ زمین پہ جو ٹکڑا آ گرا۔ انہوں نے یہ نہیں ماننا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب آ رہے ہیں۔ حالانکہ ایسی ہی بات اگر آپ دیکھیں تو ان لوگوں نے بھی کہا تھا کہ جب کہا تھا کہ گرا ہمارے اوپر کی آسمان کا ٹکڑا، فلما راہو عارضن، جب انہوں نے دیکھا آگے سے ایک بادل آتا ہوا، اس قوم نے عارضن مستقبلا اودیاتہم، اور وہ آتے ہوئے ان کے سامنے، کالو کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، یہ تو بادل ہے جو بارش برسائے گا ہمارے اوپر، یہ تو وہ بادل ہے جو ہمارے لیے خوشحالی لائے گا، بلکہ یہ تو وہ ہے مستجلتم بہی، جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے، ریحن، اس میں تیز ہوا ہے، جس میں ہے عذاب علیم، جس میں سخت جو ہے وہ عذاب ہے۔ ان کے اوپر اگر کوئی ایسی بات ہوتی بھی تو پھر بھی یہ لوگ جو ہے وہ نہیں مانیں گے۔ اسی طرح اور بعد میں جو ہے وہ کہا گیا ہے وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا، اگر آپ ان کے لیے آسمان کے دروازے بھی کھول دیں کہ جاؤ جا کے جو ہے اوپر جا کے دیکھو، اوپر جا کے سنو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سے ایویڈنسز لے آؤ، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ، ان میں آسمان کے دروازے بھی کھول دیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور پھر وہ اس میں چڑھ بھی جائیں، وہ پھر بھی آ کے کیا کہیں گے، لقالو، وہ آ کے کہیں گے انما سکرت ابصارنا، ہماری تو نظر بندی کر دی گئی تھی، ہمیں تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا، بل نحن قوم مسحورون، ہمارے اوپر جادو کر دیا گیا تھا۔ اتنی ساری باتیں ہونے کے باوجود بھی وہ مانیں گے نہیں۔ جنہوں نے ماننا ہے انہوں نے معجزہ دیکھ کے بغیر معجزے کے مان لینا ہے۔ آپ جتنے، یہ تو ایسے ہی ہے جو کہا کرتے تھے کہ حضرت قوم صالح علیہ السلام کی صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہ اس پہاڑ کو پھاڑو، اس میں سے ایک اونٹنی نکالو پھر مانیں گے۔ کیا وہ لوگ مان گئے تھے؟ اسی طرح جو ہے وہ پہاڑ پھٹا، اس میں سے اونٹنی جو ہے وہ آئی، لیکن اس کے باوجود کیا وہ مانے؟ وہ نہیں مانے۔ تو یہاں پہ بھی آپ کی جو خواہش ہے، اس خواہش کو اگر ہم پورا بھی کر دیں تو تب بھی یہ لوگ جو ہے وہ مانیں گے نہیں، تب بھی یہ کہیں گے یہ طے بر طے بادل ہے، یہ ویسا بادل ہے جو بادل جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ بارش لائے گا، جو ہمارے لیے خوشحالی کا باعث بنے گا۔ اب کیا کریں؟ مان تو یہ رہ نہیں لوگ، ان لوگوں نے جو ہے وہ معجزہ دکھا بھی دیں تب بھی انہوں نے نہیں ماننا، تو پھر اس کا ایک ہی حل ہو سکتا ہے۔ حل کیا ہے؟ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ یہی بات جو ہے وہ یہاں پہ کہی گئی ہے، فَذَرْهُمْ، پس چھوڑ دیں،
ڈسٹر دیجیے گا. بس چھوڑ دیں ان کو حتیٰ یہاں تک کہ یلاقو، لقا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملاقات کرنا. واو الف جمع کے لیے استعمال ہوا، یا علامات مضارع، یہاں تک کہ وہ مل لیں. یومہم، اپنے دن سے. ان کو چھوڑ دیں، اب ان کے حال پہ رہنے دیں. جو وہ مجھ سے مانگتے ہیں، مجھ سے کے بغیر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے حال پہ چھوڑ دیں. یومہم الذی، ان کو چھوڑ دیں ان کے اس دن کے اوپر. فیہ یصعقون، اب یہ لفظ کیا ہے؟ صاعقہ. صاعقہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صاق، صاد عین کاف، اس کا معنی ہوتا ہے بے ہوش ہو جانا. یصعقون، جس دن وہ بے ہوش کیے جائیں گے. اب اس کا معنی اگر ہم بنائیں تو اس کا معنی یہ بنتا ہے ان کو چھوڑ دیں اس دن جس دن ان کے ہوش اڑ جائیں گے. ان کو اس دن کے لیے چھوڑ دیں جس دن ان کے ہوش اڑ جائیں گے. کس دن اڑ جائیں گے؟ جس دن روز محشر ہوگا. اور اس دن جو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ کیا ہمارے ساتھ ہو گیا. یہی بات سورہ معارج میں کہی گئی. فذرہم، چھوڑ دیجئے ان کو. یخوضوا، مشغول رہیں وہ. ویلغبوا، اور کھیل کود کرتے رہیں. حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ ملنے اس دن سے جو ہے وہ جس دن کا وعدہ ان سے کیا جاتا ہے. در حقیقت بات صرف یہی ہے. یہی نقطہ سمجھانے کی بات ہے کہ آج ماننا ہے تو مان جاؤ، نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں تو پھر انتظار کرو، ان کو چھوڑ دو اس راہ پہ، اس دن کے لیے جس دن جو ہے وہ لینے والا آئے گا. اسی وقت پتہ چل جائے گا کہ ہاں ہمارا آگے مستقبل کیا ہے. آگے جو ہے وہ ہمیں جنت ملنی ہے یا دوزخ ملنی ہے، لینے والوں کے سٹائل سے ہی پتہ چل جائے گا. کیا وہ مارتے پیٹتے ہوئے جو ہے وہ لینے کے لیے آئیں گے، یا یہ کہ وہ خوشبوؤں بھرے لباس جو ہے وہ لے کے آئیں گے لینے کے لیے. یا تو اس قرآن کو دیکھیں، اس کو سمجھیں، سیرت طیبہ کو جو ہے وہ پڑھ لیں اور اس کے اوپر ایمان لے آئیں. اگر اس راہ کو نہیں چھوڑنا تو پھر ایک ہی حل جو ہے وہ بتایا گیا ہے، وہ حل یہی ہے. فذرہم، ان کو چھوڑ دیجئے. حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ، اس دن جس دن کے ہوش جو دن ان کے ہوش اڑا دے گا. اس دن وہ بے ہوش ہو جائیں گے کہ ہاں یہ سب کچھ تو یہ وہی ہے. اسی طرح جو ہے وہ سورہ قلم میں جو ہے وہ فذرنی، بس چھوڑ دیجئے. کس کو؟ ومن یکذب، اس کو جو یکذب بہذا الحدیث، جو اس قرآن کو، جو اس کو نہیں مانتا، اس کو چھوڑ دیجئے. سنستدرجہم، بتدریج، جلدی ہم ان کو پکڑ لیں گے. من حیث، کہاں سے؟ لا یعلمون، جہاں سے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ان کو ایسی جگہ سے پکڑا جائے گا جہاں سے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. بس چھوڑ دیں ان کو. فذرہم حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون، چھوڑ دیجئے ان کو اس دن سے جو دن ان کے ہوش جو ہے وہ اڑا کے رکھ دے گا. یوم لا یغنی، اس دن لا یغنی، نہیں کام آئے گی. انہم، ان کے، کیدہم، تدبیر ان کی، چال ان کی، وہ تدبیر جو چال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کیا کرتے تھے، یا وہ اپنے تئیں کسی اور کو جو ہے وہ اپنا سفارشی سمجھا کرتے تھے کہ وہ جا کے ہماری جو ہے وہ جان چھڑا دے گا، یا یہ تھا کہ ہم کسی کو مال دے کے جو ہے اس دن چھوٹ لیں گے. ابو لہب کیا کہا کرتا تھا؟ اگر کوئی ایسی بات ہوئی بھی تو مال دے کے چھوٹ جاؤں گا. تو جو مال اکٹھا کرتے ہیں کہ ان کی کوئی تدبیر ان کی کام نہیں آئے گی اس دن. یوم لا یغنی عنہم، اس دن نہیں کام آئے گی کوئی تدبیر ان کی، کوئی کام آئے گی چال ان کی، شیئن، کچھ بھی. ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. اس دن کوئی مدد نہیں ہوگی ان کی. کوئی جس کے حاصلے کے اوپر اللہ کے سوا جو ہے وہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بالکل جو ہے وہ کوئی وہاں سے نہیں ملے گا. کوئی سفارشی نہیں ملے گا، کوئی جو ہے وہاں پہ مداوا نہیں ہو سکے گا، کوئی کسی کا بوجھ جو ہے وہ نہیں اٹھائے گا. ہر کسی کو اپنا ہی بوجھ اٹھانا ہوگا. کوئی ماں باپ، کوئی ام ہی و ابی، کوئی ماں نہیں، کوئی باپ نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی کچھ نہیں ہوگا. اپنے اعمال کا بوجھ جو ہے وہ خود اٹھانا ہوگا اس وقت. اور اس وقت پھر پتہ چلے گا کہ ہاں بھئی یہ تو وہی دن ہے جس کا جو ہے وہ ہمیں کہا گیا تھا. ولا ہم ینصرون، کوئی مدد نہیں کی جائے گی. اب اس کے بعد نارملی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس دنیا میں جو ہے وہ ہم کھاتے پیتے موج میلہ کرتے رہیں، آگے ہی عذاب ہونا ہے. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ لِلَّذِينَ، اور بے شک لیے ان لوگوں کے جو ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، عذاباً، عذاب ہے، دون ذالک، اس کے علاوہ بھی عذاب ہے ان کے اوپر. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثریت کو اس بات کا پتہ نہیں چلتا. یہ جو دنیا میں لوگ بیمار ہوتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، یہ تباہیاں آتی ہیں، یہ سب کچھ آتا ہے، یہ عذاب کی ہی شکل ہوتی ہیں. ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، ہم کہیں پھنس جاتے ہیں انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ، ہم ان کو عذاب سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں بس ٹھیک ہے یہ حالات کا کھیل ہے، حالات جو ہے وہ ہمیں دھکیل کے اس کی طرف لے ہیں، اس کے پیچھے تمہارے لیے کوئی ایک پیغام ہوتا ہے.
وہ پیغام کیا ہوتا ہے کہ ابھی سدھر جاؤ، ابھی اس راستے پہ چل پڑو جس راستے پہ نہیں تو پھر تمہارے لیے یہ ہوگا۔ یہی بات جو ہے وہ سورہ سجدہ میں کہے گی، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ہم ان کو پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں۔ یہ جو بیماری ہوتی ہے، یہ جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں، یہ سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ ہم روز دیکھتے ہیں کتنے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ مسئلے پیش آتے ہیں، کبھی کرونا، کبھی ڈینگی، کبھی جو ہے وہ سیلاب، کبھی زلزلہ، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ کبھی ہم نے ان سے سبق لیا؟ کبھی ہمارے اوپر جو ہے وہ تیز آندیاں چل پڑتی ہیں، کبھی بارش آ جاتی ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر سمندر کا رخ جو ہے وہ ہو جائے تو پھر آگے سے ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس تو غازی شاہ ہے، وہ بچا لے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ جو آتی ہیں چیزیں، یہ ساری کی ساری ادنا عذاب سے ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم بھی اسی طرح سرکشی میں کھوئے ہوئے ہیں، جس طرح اونٹ کو نہیں پتا ہوتا اس کو باندھا کیوں گیا، اس کو کھولا کیوں گیا ہے، ہمارے اوپر بخار کیوں آیا، ہمیں یہ اس مصیبت کا سامنا کیوں کرنا پڑا ہے، یہ بیماری کیوں آئی ہے، یہ ہمارے پیسے کیوں ختم ہو گئے ہیں، یہ چوری کیوں ہو گئی ہے، یہ گھر کی چھت کیوں گر گئی ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ ہم تو اس کو جو ہے وہ توجیحات استعمال کرتے رہ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے ادنا عذاب کی اشکال ہوتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور یقیناً ہم چکھائیں گے ان کو عذاب الادنا، چھوٹا عذاب، دونا ذالک کا، اس کے سوا۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں تم بے شتر بے مہار چھوڑ دیے جاؤ اور آگے جا کے صرف تمہیں پکڑا جائے، نہیں، تمہیں اس دنیا میں بھی جو ہے اس کا جو وہ اس کو پکڑا جائے گا، اور اس کے بعد پھر جو آخری عذاب ہے۔ اور یہ کس لیے چکھایا جاتا ہے یہ عذاب؟ لعلہم یرجعون، تاکہ شاید وہ لوٹ آئیں، شاید وہ اس سے سبق سیکھ لیں، شاید سمجھ لیں کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ کتنے حادثات ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کتنے حادثات ہوتے ہیں، کبھی ہم نے ان حادثات کے اوپر غور کیا؟ یہ ہمیں سکھانے کے لیے آتے ہیں، یہ ہمیں سبق بڑھانے کے لیے آتے ہیں کہ تم لوٹ آؤ لوٹ آؤ لوٹ آؤ، نہیں تو پھر اس دن پتہ چلے گا جس دن جو ہے وہ پھر ہوش اڑا دیے جائیں گے۔ یہی بات کہی گئی ہے، وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور بے شک وہ لوگ جو ظالم ہیں۔ ظالم کون ہے؟ جو حق، ظلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حق تلفی کرنا۔ حق تلفی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کا حق ہے، اللہ کو اس حق سے جو ہے وہ محروم کر دیا جائے، ہم اس کی عبادت نہ کریں، یہی ہمارا ظلم ہے۔ تو یہ جو لوگ ظالم ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے، جو اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرتے ہیں، عذاب دون ذالک، عذاب ہے ان کا اس کے علاوہ بھی، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور اکثریت اس بات کو جانتی نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن پاک کی آیتیں کھول کھول کے یہ معجزہ چاہتے ہیں، ان کے اوپر آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا بھی گرا دیا جائے، اس کو بھی یہ سمجھیں گے کہ نہیں، یہ وہاں پہ جو ہے وہ کوئی خرابی ہوئی تھی، وہاں پہ ہوا کا پریشر بن گیا تھا، کوئی ویکیوم بن گیا تھا، کوئی خلا بن گیا تھا، اور وہ پھر جو ہے وہ ٹکڑا پورے کا پورا وہ بخارات میں وہ بوندوں کی شکل میں نہیں بدلا، وہ سیدھے کا سیدھا ویسے ہی جا گرا۔ یہی ہوتا ہے جب بھی کوئی ہوتا ہے۔ اسلام آباد میں ہوا تھا، کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا، نیچے سیلاب آ گیا تھا، وہ کلاؤڈ برسٹ ہو گیا۔ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اس کے پیچھے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی تنبیہ ہے۔ کتنا بڑا زلزلہ جو ہے وہ آیا تھا، اس زلزلے سے کیا ہم نے سیکھا؟ کتنا جو ہے پچھلے دنوں کرونا آیا ہوا تھا، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے ملنے سے بھی گئے، اپنے پیاروں کو دفنانے سے بھی گئے، ہم بیماروں کے پاس جا کے پتہ بھی نہیں کرتے تھے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ اس کے پیچھے بھی اللہ کی سبحانہ تعالیٰ کی، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق تھی، یہ کیوں ہم پہ مسلط کی گئی؟ اس لیے کہ شاید ہم سیدھے راستے پہ آ جائیں، اس لیے کہ شاید جو ہے وہ ہم لوٹ آئیں۔ اگر دیکھ لیں وہ آسمان سے کوئی آسمان کا ٹکڑا ساکتن گرتا ہوا، یقولو، وہ کہیں گے سحاب مرکوم، یہ تو طے بر طے اکٹھا ہو گیا تھا، یہ پانی برسے نہیں برسا، پورے کا پورا ویسے جو ہے وہ زمین پہ گر پڑا۔ یہ ان کی توجیہ ہوگی۔ فذرہم، پس چھوڑ دیں پھر ان کو، حتی یلاقو، یہاں تک کہ وہ مل لیں، یومہم الذی، اس دن سے جس دن میں یسعقون، وہ بے ہوش ہو جائیں گے، جس دن وہ دن جو ہے ان کے ہوش اڑا کے رکھ دے گا، جس دن وہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ یوم لا یغنی عنہم، پھر وہ نہیں کام آئے گا کچھ بھی ان کے، قیدہم، ان کی کوئی چال، ان کی کوئی تدبیر، کوئی انہوں نے جو ہے وہ کر کے رکھا ہوا ہے، شیئن، کچھ بھی، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، نہ تو کوئی اپنی تدبیر جو ہے وہ کام آئے گی، اور نہ کسی دوسرے سے جس سے ہم امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ہماری مدد کر دے گا، کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جو ہے وہ جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ صحابہ میں سے کسی نے جو ہے وہ جرأت کرتے ہوئے پوچھ لیا، یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، اگر اللہ کی رحمت نہ ہوئی مجھ پہ تو میں بھی نہیں۔ اپنے اعمال، اس کی رحمت جس کو وہ چاہے گا جو ہے وہ لے لے گا، فَيَغْفِرُ لَمَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے گا وہ معاف کر دے گا، لیکن وہ چاہے گا اسی کو ہی جو مغفرت چاہتا ہے، جو بخشش چاہتا ہے۔ خود ہم جو ہے وہ ساری عمر حرام خوریاں کرتے رہیں، نافرمانیاں کرتے رہیں، اللہ کے ساتھ اوروں کو ملاتے رہیں،
اور اس کے بعد کہیں گے نہیں ہم تو امت محمدیہ میں سے ہم بخشے جائیں گے. یہ کوئی معیار نہیں ہے, یہ کسوٹی نہیں ہے. پچھلی امتیں کیوں ڈبوئی گئی تھیں؟ اس لیے ڈبوئی گئی تھیں, انہوں نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی تھی, اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا تھا. نہ تو وہ اللہ کو وہ جو ہے وہ کوئی پرائی تھی, اور نہ یہ جو ہے وہ بہت زیادہ سگی ہے. ہونا وہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے. اس راہ پہ چل پڑیں گے تو بچت ہو جائے گی. جو چل پڑے وہ کامیاب ٹھہرے, جو نہیں چلے وہ تباہ و برباد کر دیے گئے. اللہ کو نہ تمہاری عقل سے پیار ہے, شکل سے پیار ہے, نہ تمہارا رنگ جو ہے وہ اس کو بھلا لگتا ہے. اس کو بھلا کیا لگتا ہے؟ اس کے تمہارے اعمال بھلے لگتے ہیں جو تم کرتے ہو. اسی لیے کہا تھا پھر ان کو چھوڑ دیں جس دن وہ دن جو ان کے ہوش اڑا دے گا, جس دن کچھ بھی ان کے نہ تو کوئی کام آئے گی تدبیر ان کی, کوئی چال ان کی, اور نہ وہ کوئی مدد کریں گے. اور بے شک وہ لوگ جو ظالم ہیں ان کے لیے جو ہے وہ عذاب ہے. اس کے علاوہ بھی آخرت کا عذاب نہیں, یہ دنیا کا عذاب بھی ان کے لیے ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, اکثریت ان کی سمجھتی نہیں ہے. کھلی چیزیں ہیں ہمارے سامنے. جب بھی کچھ ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ مومن کی مثال تو وہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے, جب لیتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے. دونوں طرح سے جو ہے وہ اجر پاتا ہے. اگر ہم اس فلسفی کو, اسی ایک آیت کریمہ کے ایک ٹکڑے کو اپنے پلے باندھ لیں, یہی ہم سمجھ لیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے کر رہا ہے یہ اللہ کی حکمت میں یہ لکھا ہوا تھا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ اس راہ پہ لے جائے جو راہ اس کی راہ ہے, جو راہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی راہ ہے. اگر ہم یہ مان لیں تو ٹھیک رہیں گے, نہیں تو پھر یہ پچھلی قومیں آئی تھیں, پچھلی قومیں تباہ و برباد ہو گئیں. روز جنازے پڑھتے ہیں, روز جو ہے وہ ہم دوسروں کے حق میں دعا کرتے ہیں, لیکن پھر کل کو ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرے گا. کچھ کر لیں اس سے پہلے کہ ہم کون سی شکل جا کے دکھائیں وہاں پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں جو ہے وہ اپنے قرآن کا ساتھی بنا دے, ہمیں اس راہ پہ چلا دے جو اس کی راہ ہے اور جو اس کے رسول کی راہ ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين.